السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے سامنے دوبارہ اپنے نئے سبق کے ساتھ حاضر ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیوز سے، ہمارے لیکچر سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے اس کی بنیادی چیزوں کا علم ہونا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم نے اپنے جب اس جرنی کو شروع کیا تھا، جرنی آف قرآن کو، تو سب سے پہلے ہم نے مدنی قاعدہ کو شروع سے پڑھا تھا کہ ہمارے پاس کون کون سے رولز آئیں گے، کون کون سے قواعد ہوں گے۔ آپ کے لیے ان مخارج، ان رولز کا جاننا، ان قواعد کا جاننا بہت ہی ضروری ہے، اس لیے کہ آپ قرآن مجید کو صحیح طریقے سے پڑھ سکیں۔ جب تک ان کا آئیڈیا، ان کے بارے میں آپ کو مکمل طریقے سے آگاہی نہیں ہوگی تو آپ قرآن پاک کو صحیح اور درست طریقے سے نہیں پڑھ سکیں گے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو پورا وزٹ کریں اور ہماری ویڈیوز کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں۔ اگر دیکھنے کے بعد، واچ کرنے کے بعد کسی قسم کا مسئلہ ہو تو آپ ہم سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، یا ہمارے واٹس ایپ نمبر جو کہ ہے 0316852688 پر کسی بھی وقت رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو ضرور رپلائی کیا جائے گا۔ اور اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ تو چلیں اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اب سب سے پہلے ہمارے پاس ہے نون ساکن کے بعد کاف، حروف اخفا میں سے ہیں، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ نیکسٹ ہمارے پاس پھر نون ساکن کے بعد تا، یہ بھی حروف اخفا میں سے ہیں، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اس کے بعد یا ساکن سے پہلے زیر، یا مدہ 2 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھنا ہے لمبا کر کے۔ را پر زبر ہے تو اس صورت میں را کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ اس کے بعد یا ساکن سے پہلے زبر تو یا لین بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے، یعنی جلدی سے۔ 2 زیر کے بعد ہمارے پاس میم حروف یرملون میں سے ہے، ادغام کا قاعدہ ہے، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے میم مشدد، تو میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، اور غنہ کے معنی ہے ناک میں لے جا کر پڑھنا، اور اس کی مقدار سمجھنے کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ غنہ کو بھی 2 سیکنڈ تک لمبا کیا جاتا ہے۔ میم۔ نیکسٹ ہمارے پاس الف مدہ ہے، الف مدہ کو بھی 2 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھیں گے، زا کو سختی کے ساتھ ادا کیا جائے گا۔ نیکسٹ ہمارے پاس پھر الف سے پہلے زبر، الف مدہ ہے، کھینچ کر پڑھیں گے، عین کو مخرج سے ادا کریں گے، اور لام پر کھڑا زبر ہے تو اس کو 2 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہے۔ یاد رہے کہ یہ لام اف اللہ نہیں ہے، یعنی اللہ کا لام نہیں ہے، اس لیے اللہ کے لام کے علاوہ باقی جتنے بھی لام ہوتے ہیں ان کو ہم باریک پڑھتے ہیں، تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ لام اف اللہ نہیں ہے، اس لیے اس لام کو بھی باریک پڑھا جائے گا۔ نیکسٹ ہمارے پاس با قلقلہ میں سے ہے، ہمارے مخرج میں جنبش سی ہو جب ہم با کو ادا کریں، یعنی ہمیں اپنی آواز واپس لوٹتی ہوئی سنائی دینی چاہیے۔ نیکسٹ ہمارے پاس پھر الف مدہ ہے، کھینچ کر پڑھیں گے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے حمزہ، اور حمزہ کے اوپر ہمارے پاس یہ سکون ہے تو اسے ہم حمزہ ساکن کہتے ہیں، اور حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ ہر حالت میں جھٹکا دے کر پڑھا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ کھینچ کر پڑھیں گے، سین کو سیٹی والی آواز کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ اور نیکسٹ ہمارے پاس واو ساکن سے پہلے پیش، واو مدہ 2 سیکنڈ تک کھینچ کر لمبا کر کے پڑھا جائے گا۔ را پر زبر، را کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے، منہ اور آواز کو کھول کر۔ 2 زیر کے بعد ہمارے پاس میم حروف یرملون میں سے ہے، غنہ کر کے پڑھیں گے کیونکہ ادغام کا قاعدہ ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس نون ساکن کے بعد دوسری میم، ٹھیک ہے، یہاں پھر ہمارے پاس ادغام کا قاعدہ ہے، غنہ کر کے پڑھیں گے، اور غنہ کی مقدار 2 سیکنڈ کے برابر ہے۔ آخر میں ہمارے پاس صاد ہے، مرخص کی علامت ہے، آپ کے پاس یہاں پہ چوائس ہے، آپ کی مرضی ہے کہ اگر آپ یہاں پہ رکنا چاہتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، نہیں رکنا چاہتے تو بھی ٹھیک ہے۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہاں پہ ہمارے پاس دال قلقلہ میں سے ہے، ہم نے 2 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 2 مرتبہ کیسے کہ ہمارے مخرج میں جنبش سی ہو، یعنی ہمیں اپنی آواز واپس لوٹتی ہوئی سنائی دینی چاہیے۔ نیکسٹ ہمارے پاس واو ساکن سے پہلے پیش، واو مدہ 2 سیکنڈ تک کھینچ کر لمبا کر کے پڑھا جائے گا۔ یہاں پہ ہمارے پاس الف سے پہلے زبر، الف مدہ، مگر مدہ کے اوپر ہمارے پاس یہ مد ہے جس کی وجہ سے ہم نے 2 نہیں بلکہ 3، 4 یا 5 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھنا ہے۔ میم ساکن کے بعد دوسری میم، ادغام شفوی کا قاعدہ ہے، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد دال، اخفاء کا قاعدہ ہے، غنہ بھی ہوگا یہاں پہ، اور واو
ساکن سے پہلے پیش ہے تو ہم نے 2 سیکنڈ تک لمبا بھی کرنا ہے. یہاں پہ ہمارے پاس لام آف اللہ ہے تو لام آف اللہ سے پہلے حرف کے نیچے ہمارے پاس زیر آ گئی ہے تو اس صورت میں اس لام آف اللہ کو باریک پڑھا جائے گا اپنی آواز کو نیچے گرا کر. نیکسٹ ہمارے پاس نون ساکن کے بعد قاف، اخفاء کا قاعدہ ہے غنہ کر کے پڑھیں گے. پھر ہمارے پاس اخفاء ہے نون ساکن کے بعد تا، یہاں پہ بھی غنہ ہوگا. صاد مستعلیہ میں سے ہے موٹا پڑھیں گے یعنی منہ اور آواز کو کھول کر. قاف مستعلیہ میں سے ہے موٹا پڑھیں گے. دین ہمارے پاس نون ساکن ہو جائے گا وقف میں اور یہ یا مدہ ہے مگر وقف میں مد عارض کے ساتھ تبدیل ہو جائے گا جس کی وجہ سے ہم نے 2 نہیں بلکہ 3، 4 یا 5 سیکنڈ تک کھینچ کر نون کو ساکن کر کے یہاں پہ وقف کرنا ہے. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اعدت للکافرین. اب یہاں پہ ہمارے پاس فَإِلَّمْ نون ساکن کے بعد لام ہے تو غنہ نہیں ہوگا کیونکہ ادغام کے قاعدے میں را اور لام میں غنہ نہیں ہوتا اس لیے یہاں پہ غنہ نہیں کریں گے. نیکسٹ ہمارے پاس واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ 2 سیکنڈ تک لمبا کر کے پڑھنا ہے کھینچ کر. نون ساکن کے بعد تا حروف اخفاء میں سے ہے یہاں پہ غنہ ہوگا. واو ساکن سے پہلے پیش پھر واو مدہ 2 سیکنڈ تک کھینچ کر لمبا کر کے پڑھا جائے گا. قاف مستعلی میں سے ہے موٹا پڑھیں گے. نون مشدد غنہ کر کے پڑھیں گے. را پر ہے زبر تو را کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے. یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ 2 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھا جائے گا. قاف مستعلی میں سے ہے موٹا پڑھیں گے یعنی منہ اور آواز کو کھول کر. واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ 2 سیکنڈ تک کھینچنا بھی ہے. الف سے پہلے زبر الف مدہ حروف مدہ کو یعنی الف مدہ واو مدہ اور یا مدہ کو 2 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھا جاتا ہے. نون مشدد اور نون مشدد میں اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے. الف سے پہلے زبر الف مدہ کھینچ کر پڑھیں گے. سین ہمارے پاس سیٹی والی آواز کے ساتھ پڑھا جائے گا. ہا کو اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے. ہا اور ہا میں واضح فرق رکھا جائے کیونکہ ان کو قریب الصوت یعنی ملتی جلتی آواز والے حروف کہا جاتا ہے. الف سے پہلے زبر الف مدہ کھینچ کر پڑھیں گے. را پر زبر را کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے. عین کو مخرج سے ادا کریں گے. اور نیکسٹ ہمارے پاس قاف پر کھڑ زبر ہے. قاف کو 2 سیکنڈ تک کھینچنا ہے. یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ مگر وقف کی صورت میں نون کو کر دیں گے ساکن اور اس یا مدہ کے بجائے مد عارض ہوگا جس وجہ سے 2 نہیں بلکہ 3، 4 یا 5 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھا جائے گا. تو چلیں اپنی ان 2 آیات کو رواں پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اعدت للکافرین. صدق اللہ العظیم.